دوستو آپ یہ جو میرے بیک سائڈ میں آپ دیکھ رہے ہیں یہ حضرت کی وہی جگہ ہے جہاں پر حضرت نے 9 سال قیام فرمایا تھا۔ چلہ کشی حضرت اس میں کیا کرتے تھے، اعتکاف میں بیٹھے تھے اور اسی میں اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ بغداد سے تشریف لانے کے بعد حضرت نے اس میں چلہ کشی کی اور 9 سال تک حضرت نے یہاں پر اعتکاف فرمایا ہے۔ جو کوئی اس میں جاتے ہیں، جن لوگوں کو دنیاوی پریشانی ہوتی ہے، مصائب پریشانی الجھن رہتی ہے، الجھن اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے، یہ حضرت کی عبادت اور حضرت کی دعائیں اور حضرت کے یہاں پر قیام کا اثر ہوتا ہے کہ یہاں پر تھوڑی سی عبادت کرنے کے بعد دلی سکون و اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ سے بہت ساری کرامتیں ظاہر ہوئی۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ ایک شرابی شراب پینے کی اجازت لے کر حاضر ہوا۔ اس شرط پر میں اسلام قبول کرتا ہوں کہ مجھے شراب پینے کی اجازت دیں۔ اس شرابی نے کہا، آپ نے فرمایا اجازت ہے، ہمارے سامنے نہ پیا کریں۔ وہ شخص راضی ہو گیا اور آپ کے دست حق پر مشرف با اسلام ہوا، اسلام قبول کر لیا، اپنا اسلامی نام نور محمد رکھا۔ جب واپس ہونے لگا تو شراب پینے کا خیال آیا، پوری شراب خانے کی طرف روانہ ہوا اور شراب بھی خریدا۔ اب پینا ہی چاہتا تھا کہ ابھی پیالہ لب تک نہ پہنچا تھا کہ یکایک دیکھا کہ حضرت سامنے کھڑے نظر آئے۔ مارے خوف کے ہاتھ سے پیالہ پھینک کر شراب خانے سے بھاگ کر حضرت کے مریدین میں آ کر خوف زدہ شرمندہ ایک کونے میں خاموش بیٹھ کر رہا۔ کسی نے پوچھا کہ نور محمد کیا حال ہے؟ اس نے ڈرتے ڈرتے کہا، آج میں شراب خانہ گیا تھا، شراب پینے ہی کو تھا کہ یکایک حضرت سامنے دکھائی دیے، وہاں سے بھاگتا ہوا آ کر ندامت و پریشانی میں بیٹھا ہوں۔ حضرت کے خادموں سے دریافت کیا، کیا حضرت آج باہر نکلے تھے؟ انہوں نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس واقعے سے نور محمد اس قدر متاثر ہوا کہ سیندھی شراب ترک کر کے آئندہ خلاف شرع کام نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لیا۔ دوستو واقعی پیر ہو تو ایسا ہو، نہ اہل کو اہل بنا دے، اندھے کو بینا کر دے، ناداں کو دانا کر دے۔ یہ واقعہ سننے میں معمولی سا نظر آتا ہے، لیکن غور کیجئے اس میں کیا بات پوشیدہ ہے۔ ایک ہی دفعہ کی حاضری قلب پر ایسا اثر ہوا کہ شراب جیسی ام الخبائث یعنی تمام گناہوں کی جو جڑ ہوتی ہے، جو شے ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ افسوس اب ایسے لوگ کہاں ہیں جن کی ایک لمحہ صحبت کفر و شرک کی تاریکی دھو ڈالتی ہو۔ آج یہ عالم ہے کہ کفر و شرک تو ایک بڑی چیز ہے، گناہگار بھی کوئی صحبت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ ایک کرامت آپ کی یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ ایک مرتبہ کسی دھوبی کا بیل گم ہو گیا تھا۔ مسلسل 2 ماہ تک وہ بیل کی تلاش میں حیران و پریشان رہا، مگر کہیں اس کا پتہ نہیں ملا۔ جب بالکل مایوس ہو گیا تو ناچار بابا کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت 2-2.5 ماہ سے میرا بیل گم ہو گیا ہے، سارا شہر جنگل پہاڑ ڈھونڈا، بیل کا کہیں پتہ نہیں ملا۔ میں غریب بال بچے والا ہوں، بیل میری زندگی کا سہارا تھا، دوسرا بیل خریدنے کی مجھ میں استطاعت نہیں، آپ میری مدد کیجئے، میرا کھویا ہوا بیل مل جائے۔ حضرت بابا صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ اس کو تسلی دی اور ایک نقشہ لکھ کر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں کہ اس کو فلاں مندر کے پاس رکھانا، بحکم خدا بیل مل جائے گا۔ وہ شخص عطا شدہ نقش لیے جاتا ہے اور حسب الحکم ایک مندر میں رکھ کر واپس ہوتا ہے تو اپنے گم شدہ بیل کو راستے میں پا لیتا ہے۔ بیل کو باندھ کر وہ اپنے مکان کو لے آیا، سب اہل و عیال خوش ہوئے، دوست و قرابت دار دریافت حال کرنے لگے۔ اس نے تمام واقعہ کہہ سنایا۔ اس واقعے کا ایسا چرچا ہوا کہ باشندگان ملک کا رخ بابا صاحب کی طرف پھر گیا، لوگ اسلام کی عظمت کے قائل ہونے لگے۔ دھوبی اور اس کے بہت سے ساتھیوں نے حضرت کے دست مبارک پر بیعت کر کے داخل اسلام ہوئے۔ آج بھی اپنے اسلاف کی تقلید میں بعض حضرات حاجت مندوں کو تعویذ کنڈے دیا کرتے ہیں، مگر ان کی زندگی میں کیا کوئی مثال آج ایسی ملے گی کہ ان کے تعویذوں اور کنڈوں نے کسی کے دل سے کفر و ضلالت کا زنگ دور کیا ہو؟ ویسے کفر و ضلالت کا زنگ دور کرنا تو دور کی بات، سر کا درد بھی دور نہیں کر سکتے۔ تاریخ بیان کرنے والے حضرات نے بات مخفی نہیں ہے کہ دکن میں اسلام کیوں پھیلا، اہل دکن کو کس چیز نے اسلام کی طرف متوجہ کیا، اسلام تلوار کے زور سے پھیلایا گیا؟ کیا واقعی مسلمان اتنے سخت گیر واقع ہوئے تھے، لوگوں کو زبردستی مسلمان کرتے تھے؟ ان مسائل کا بہترین جواب واجب غریب واقعہ ہے جس کا حال حضرت کی عملی زندگی میں ملتا ہے۔ حضرت بابا صاحب قبلہ دکن میں وارد ہوئے، ابھی چند دن ہی نہیں گزرے تھے کہ دن رات خانقاہ میں ذکر و شغل کا سلسلہ جاری رہتا تھا۔ خانقاہ کے جوار میں بہت بڑا بت خانہ تھا، اتفاق سے ایک رات وہاں کا بت گر پڑا۔ لوگوں نے خیال کیا کہ شرارت مسلمانوں کی ہے، اس لیے کچھ لوگ بغرض فساد پہاڑ پر چڑھائے۔ حضرت خود آگے بڑھ کر دریافت فرمایا کہ کیا بات ہے، کس لیے تم لوگ فساد کرنے پر آمادہ ہو؟ ان میں سے ایک شخص نے آگے بڑھ کر سارا واقعہ سنایا، عرض کیا کہ ساری شرارت آپ کے ساتھیوں کی ہے، ہم بدلہ لینے کے لیے آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا، میرے ساتھیوں کی شرارت ہونے کا تمہارے پاس کیا ثبوت ہے؟ جب تک اس بات کی تحقیق نہ ہو جائے تم لوگوں کو صبر و تحمل سے کام لینا چاہیے۔ حضرت کی اس 2 حرفی تقریر نے جادو کا کام کیا،
بلا اتفاق یہ معاملہ آپ کے سپرد ہو گیا، آپ نے ایک نقش دے کر ارشاد فرمایا گرے ہوئے بت کے پاس رکھ دو، وہ حقیقت حال سے ابھی آگاہی ہو جائے گی۔ جب تعمیل حکم میں ویسا ہی عمل کیا گیا تو تمام لوگوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ایک بے جان پتھر اس طرح گویا ہوا مجھے کسی نے نہیں گرایا، میں خود گر گیا ہوں، مجھے یہاں سے کسی دور مقام پر لے چلو، حضرت کو یہاں رہنے دو، حضرت کی خدمت بجا لاؤ۔ یہ سن کر بہت سے لوگ نادم و پریشان ہوئے اور شرم و ندامت کے ساتھ منتشر ہو گئے۔ اس وقت ہر شخص کی زبان پر حضرت بابا کا ذکر خیر تھا۔ پھر کیا تھا؟ ہزاروں پروانے اسلام کی شمع کے آغوش میں جمع ہونے لگے اور ہزاروں لوگوں نے دین اسلام کو قبول کیا۔ حضرت بابا صاحب قبلہ کے شخص بلا لحاظ و ملت فیضیاب ہوتا رہا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گول گنڈا قلعے کا پالےکار جو اس وقت کا گول گنڈا قلعے میں حکمراں تھا، اس کا لڑکا کسی ایسے لا علاج مرض میں مبتلا ہو گیا کہ تمام حکیم عاجز ہو گئے۔ ہر ایک نے یہی رائے دی کہ لڑکا چند روز کا مہمان ہے۔ بیمار لڑکے کے مایوس والد کو یکایک اس مسیحا کا یعنی حضرت کا خیال آیا۔ دکھی باپ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا اور قدم مبارک پر سر رکھ کر رونے لگا۔ اپنے مریض فرزند یعنی اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے دعا کا طالب ہوا اور یہ بھی عرض کیا کہ حضرت اس کے بعد ہماری زندگی بیکار ہے۔ سن کر آپ دلاسا اور تسلی دیتے ہوئے ایک تعویذ گلے میں باندھے، تھوڑے سے پانی پر قرآن آیت دم فرما کر دیتے ہوئے ارشاد فرمایا جاؤ خدا شفا دینے والا ہے۔ اس طرح 3 روز تک متواتر پانی پر دم کر کے دیتے رہے۔ دن بدن مریض کے مرض میں کمی ہوتی گئی۔ چند روز میں بیمار شفایاب ہو کر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوا۔ لڑکے کے والدین بے انتہا خوش تھے۔ حضرت کی بارگاہ میں ہر روز حاضر ہو کر حضرت کا دیدار کرتے، حضرت کے وعظ سے نصیحت پاتے۔ ہر طرف آپ کی اس مسیحائی کے چرچے ہونے لگے۔ بڑے بڑے نامی گرامی حکیم بھی حاضر خدمت ہو کر اپنے دل کے بیماروں کا علاج کروانے اور نسخہ کلمہ طیب سے شفا پانے کے لیے آپ کی مقبولیت کا یہ عالم تھا کہ مسلمان آپ کو بابا اور ہندو اوتار کہتے تھے۔ ایک سادھو آپ کے پاس حاضر ہوا، پوچھا اللہ ایک ہونے کی دلیل کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس کی یکتائی کا پتا پتا گواہی دیتا ہے۔ اگر تم شمار کرو گے تو ہر ڈالی کے پتوں کو طاق یعنی پورا پورا تقسیم ہونے نہ پاؤ گے۔ سادھو یہ سن کر واپس چلا آیا اور آپ کے ارشاد کی تحقیق کیا تو سچ پایا۔ کرامتوں کے سلسلے میں بیان کیا جاتا ہے کہ مزار مبارک کے پاس پھیکی بھی صاحبہ کی قبر کی طرف جو راستہ 2 پہاڑوں کے بیچ میں بنا ہوا ہے اس کو چھوٹا راستہ کہتے ہیں۔ اس پہاڑ کے متعلق مشہور ہے کہ لاٹھی مارنے سے پہاڑ پھٹ گیا اور راستہ پڑ گیا۔ پہاڑ کا پھٹ جانا یا پہاڑ میں راستہ پڑ جانا اتنا تعجب کی بات نہیں کہ جتنا آپ کے نصیحت، وعظ و تقریر کے ذریعے سے سخت دل انسانوں کے دل موم کی طرح نرم ہو گئے اور وہ لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اولیاء اللہ سے کرامت کا ہونا برحق ہے۔ خدا کی محبت میں فنا ہو جانے والوں کا نام اسی انداز میں قیامت تک زندہ رہتا ہے۔ ان کی خاک کے ذروں سے فیضان کے چشمے جاری رہتے ہیں، ہمیشہ انوار و تجلیات کی بارش ہوتی رہتی ہے۔ حضرت بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب سے بڑی کرامت یہ ہے جو شخص جس نیت ارادے سے حاضر بارگاہ ہوتا ہے بفضل تعالیٰ اپنے دامن کوہ کو گوہر مخصوص سے بھر لیتا ہے۔ دیکھنے والی آنکھیں تقریباً 700 ساڑھے 700 سال سے دیکھ رہی ہیں اور قیامت تک دیکھتی رہیں گی۔ جو بھی یہاں پر حاضر ہوتے ہیں بلکہ لاکھوں لوگ بلا لحاظ بابا کی مزار انور پر پہنچنے کے لیے جو سیڑھیاں ہیں 312 سیڑھیاں ہیں۔ اتنے بلند مقام پر ہر شخص کا چڑھنا آسان بات نہیں، لیکن دیکھا جاتا ہے کہ ضعف کے باوجود کمزور بچے، عورتیں، بیمار، بوڑھے ہنستے بولتے اتنی مسافت طے کر لیتے ہیں۔ یہ حضرت کی ایک زندہ کرامت ہے جس کا لوگ دن رات مشاہدہ کرتے ہیں، دیکھتے رہتے ہیں۔ دنیا مقام فانی ہے، بقا صرف اللہ کے لیے ہے۔ ہزار افسوس آخر وہ دن بھی آ گیا کہ یہ آفتاب معرفت، طریقت، مہتاب حقیقت، داعی اسلام، سلطان العارفین، قطب دکن حضرت بابا شرف الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو ان دنیا داروں کے نظروں سے پوشیدہ ہونا پڑا، یعنی آپ کی روح مبارک اس جسد خاکی سے پرواز کر کے عالم بالا کی طرف روانہ ہوئی۔ محققین نے اس بات پر اتفاق کیا کہ آپ کا وصال مورخہ 19 شعبان المعظم 687 ہجری رات میں ہوا اور 20 شعبان المعظم 687 ہجری میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ اس وقت آپ کی عمر شریف 101 سال کی تھی۔ آپ کا مزار مبارک یہ پہاڑی شریف میں مرجع خلائق بنا ہوا ہے، لوگ یہاں پر آتے ہیں اور دلی سکون و اطمینان پاتے ہیں، اور پہاڑی شریف ہی کے نام سے آپ کا یہ مزار مبارک موسوم ہے۔